السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب اسلام اور میرے ساتھ ہے اعجاز بھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ اسٹوڈیو۔ تو آج ہم بات کریں گے جو بابر اعظم اور پی سی بی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، سائبر کرائم سے ریلیٹڈ باتیں چل رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ بات کریں گے جو پاکستانی کھلاڑیوں کے جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے اس پہ اپڈیٹ آ گئی ہے، فائنل اپڈیٹ، اس پہ بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ بات کریں گے نسیم شاہ کی انجری پہ اپڈیٹ آ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور لاسٹ پہ بات کریں گے جو کل میچ کھیلا گیا انگلینڈ اور انڈیا کا، اس کے بعد کیا سچویشن ٹیبل پہ کیا چل رہی ہے، کیا سچویشن ہوئی ہے، کون باہر ہو گیا، کون اسٹرانگ ہو گیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو بابر اعظم کا کئی چینلز پہ اور کئی جگہ پہ ایون ذکا اشرف نے خود بھی آگے کلیئر کیا ہے، اس کے میسیجز جو ہوئے ہیں لیک، تو اس پہ تو بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ دیا پاکستان کا، ایون پورے پاکستان کی سائڈ سے اگر دیکھا جائے تو بڑا ایک نیگیٹو سائڈ سامنے اپیئر ہوئی ہے۔ تو ہونا تو اس طرح نہیں چاہیے میرے خیال میں، جیسے انہوں نے ڈی کیا ہے ذکا اشرف نے۔ لیکن میرے خیال میں ذکا اشرف صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ آتے میڈیا کے اوپر آ کے ڈینائی کر دیتے، سمپل از دا بیسٹ، یہی سولوشن تھا اس کا کہ آپ اس کی جو ہے وہ کہہ دیتے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ باقاعدہ اس کے میسیجز دکھانے کا اور پروف دکھانے کا جو ہے وہ کوئی جواز نہیں بنتا، اور پھر آپ میڈیا کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیم مجھ سے پہلے کیا، یہ کیپٹن مجھ سے پہلے کا ہے، یہ کوچ جتنے آئے ہیں یہ سارے مجھ سے پہلے گئے ہیں۔ تو اب آپ ورلڈ کپ کے آخر کے اوپر آ کے جو ہے وہ اپنا ملبہ نظم سیٹھی کے اوپر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کرکٹ جو ہے وہ چلتی سیاست پہ۔ تو میرے خیال میں اگر یہی حال رہا تو کل کو نئے الیکشن ہوں گے، نئی حکومت آئے گی، تو دوبارہ جو ہے وہ نظم سیٹھی اگر واپس آ جاتا ہے تو وہ دوبارہ یہی چیزیں ہوں گی، ایک دوسرے پہ ڈالے گا، دوسرے اس پہ ڈالے گا۔ حکومت والے حساب ہے نا، وہ پچھلے یہ تو پچھلے کر کے گئے ہیں تو وہ حساب ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ایٹ لیسٹ اس میں تو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو ذمہ داری لو۔ وہ بچوں والا صورتحال ہوئی کہ یار یہ میں تو اس ٹائم تھا ہی نہیں، میں تو اس ٹائم تھا ہی نہیں، وہ والی بات ہو رہی ہے۔ اور ویسے کئی چیزیں میں نے ذکا اشرف کی دیکھی ہیں کہ بہت ہی مطلب کہ آپ کیا ان پروفیشنل بیہیویئر میں انہوں نے کئی چیزیں کی ہیں ورلڈ کپ کے دوران، جی ورلڈ کپ کیپٹن چینج ہونے کی باتیں شروع کر دینا۔ اور جو بات ہوئی ہے کل ایگزیکٹلی بات کیا ہوئی ہے بابر اعظم کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راشد لطیف نے اپنے چینل میں ایک چینل میں بتایا کہ ان دونوں نے، بابر اعظم نے رابطہ کیا ہے سلمان نصیر سے جو کہ آپریٹنگ مینیجر ہیں ان کے پی سی بی کے، اور اس سے ذکا اشرف سے، اور ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا، جس پہ ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف سے کہ آپ نے کیوں نہیں رسپانس دیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی میسیج ہی نہیں آیا۔ انہیں اس طرح کا بات کرنے سے پہلے شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ انہوں نے بولا ہے اس کے بارے میں، راشد لطیف کے بارے میں۔ پھر انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے بابر اعظم کو ہی میسیج کیا کہ کیا میں نے آپ کا اس طرح کی کوئی آپ کا میسیج کا رپلائی نہیں کیا ہے، ایسا کچھ کیا ہے؟ تو بابر اعظم نے کہا اس طرح تک کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کا اسکرین شاٹ جی وہاں پہ اپیئر کر دیا پی سی بی نے کلیئر کرنے کے لیے۔ تو بالکل وہ جس طرح بچوں کی لڑائی چل رہی ہے نا، اس کا بہتر حال یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ راشد لطیف کو اس کا اسکرین شاٹ انڈیویجولی جو ہے وہ دکھا دیتے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ویسے یہاں ڈینائی کر دیتے۔ اور یہ میڈیا کے اوپر اس طرح کی ہزاروں باتیں چلتی رہتی ہیں، ہر چیز کا اگر پروف دینے لگ جائیں گے تو پھر میرے خیال میں آپ کرکٹ سے ہٹ کے جو ہے وہ سیاست میں ہی آ جائیں گے۔ ابھی جس طرح بابر اعظم کا ایشو بنا تھا اپنا جو وہ لڑکی والا، وہ اب بابر اعظم آ کے کلیئر تھوڑی سی کرنا شروع کر دیا، اس نے کہا بس صحیح، عدالت میں جو ہوگا وہیں پہ ہوگا، وہیں پہ آپ کو ڈیسیژن مل جائے گا۔ تو اسی طرح ہونا چاہیے، میچورٹی دکھانی چاہیے۔ خیر دوسرے نمبر میں بات کریں تو سینٹرل کانٹریکٹ پہ جو کہ بڑا ایشو بنا ہوتا ہے پچھلے 4 سے 5 منتھ میں، لاسٹ ابھی ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انہیں سیلریز نہیں مل رہی، تو وہ آخرکار کر ہی دیا، انہوں نے فائنلائز کر دیا، پھر تنخواہیں تیار ہیں جی بالکل۔ آج جو سینٹرل کانٹریکٹ سائن ہوگا باقاعدہ، کیونکہ اسپیشل جو وہ پی سی بی نے اپنا بندہ بھیجا تھا انڈیا جو سینٹرل کانٹریکٹ لے کے گیا۔ اصل میں اس میں تھوڑی سی غلطی پلیئرس کی بھی ہے، کیونکہ پی سی بی نے ان کو پہلے آن لائن بھیجا تھا، لیکن ہمارے لڑکوں نے جو ہے وہ ان کا میل کے اوپر رسپانس ہی نہیں کیا۔ پی سی بی نے یہی کہا تھا جی اب ایسے ہمیں میل پہ اوکے کا سائن دیں گے تو ہم آپ کی سیلریز جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے، لیکن پلیئرس کی طرف سے ڈیفینیٹلی وہ ان کی ایک اپنی مصروفیت ہوتی ہے، تو وہ میل کا جو ہے وہ آنسر نہیں کر سکے، جس وجہ سے ان کی سیلریز جو ہے وہ لیٹ ہوگی۔ اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ ورلڈ کپ کے دوران دیکھیں کوئی پلیئر آپ سے سیلری نہیں مانگے گا، اور اسپیشلی جو اس ٹائم کنڈیشن ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی سیلری نہیں مانگے گا، تو یہ بھی میرے خیال میں ایک شرارت ہی کسی نے کی ہے کہ جی ابھی تک پلیئرس کو جو ہے وہ سیلریز نہیں ملی، اور اس وجہ سے شاید جو ورلڈ کپ کے اندر اچھا پرفارم نہیں کر رہے۔ تو میرے خیال میں سیلری کا ورلڈ کپ کی پرفارمنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے جوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی تیسرے نمبر پہ بات کریں تو نسیم شاہ کی انجری پہ اپڈیٹ آ رہی ہے، وہ ابھی بالکل اوکے ہو گئے ہیں، مطلب جو بھی ان کا ریہیب پروسیس یا سارا کچھ ہونا تھا ابھی وہ بالکل اوکے ہو گئے ہیں۔ پاکستان آسٹریلیا کی سیریز جو ہے ٹیسٹ میچ کی، اس کے لیے بھی وہ سمجھو اب اویلیبل ہیں، اور تب تک تو اویلیبل بالکل ہو جائیں گے، کیونکہ ٹیسٹ کے لیے آپ کی فٹنس کا لیول تھوڑا اور ہائی لیول چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بھی اوکے ہو گیا۔ وہ ایک پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن جس ٹائم یہ انجرڈ ہوا ہے نا، یہ
پاکستان کے لیے سمجھو بہت ہی ان کے اپنے لیے بڑا مطلب کہ وہ ہوا ہے, بڑا دکھ ہوا ہے انہیں بھی اس چیز کا, اور رہے گا بھی کیونکہ ورلڈ کپ کے لیے ہر پلیئر چاہتا ہے کہ وہ کھیلے, اور ہمارا پرائم بالر تھا تو وہ اس ٹائم پہ ہو گیا. لیکن ورلڈ کپ میں جو کمبینیشن ٹوٹا ہے نسیم کا اور شاہین حارث رؤف کا, اس کا یہ خمیازہ جو ہے وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. بالکل اسی طرح, اور شاید یہ واحد ریزن تھی کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو ان پیچز کے اوپر بھی آؤٹ سوئنگ اور ان سوئنگ نسیم شاہ کر سکتا تھا وہ جو ہے وہ شہنشاہ سے بھی نہیں ہوئی اور حارث رؤف سے بھی نہیں ہوئی, تو یہ کافی ہمیں اس کا نقصان. اور پتہ ہے کہ اسٹارٹ میں ہمارے پاس ایک طرف سے اٹیک بالر تھا, دوسرا تھا ہی نہیں, اور وہ ہم نے بہت زیادہ مس کیا میرے خیال سے. باقی لاسٹ میں بات کریں کہ انگلینڈ اور کل جو اس کا میچ کھیلا گیا تو اس پہ انگلینڈ کی بڑی امید مجھے بھی ہوئی, میں کہا چلو انڈیا کوئی ایک تو اسے ٹف ٹائم دیا کسی نے, تو آخر کار خود ہی ٹف ٹائم دیا. انڈیا نے خود کافی کوشش کی ہے میچ ہارنے کی, شاید ان کو وہ چیمپئن ٹرافی میں پہنچانا چاہ رہے تھے لیکن انگلینڈ کو میسج نہیں ملا, ان کا انٹرنیٹ سلو تھا, ان کو جو ہے وہ لیٹ ریسیو ہوا. اور اب چیمپئن ٹرافی میں بھی جو ہے وہ انگلینڈ کو یہ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا اگر یہ ٹاپ 7 میں نہیں آتی تو, کیونکہ ایک تو پاکستان ہو جائے گا جو ہوسٹنگ ہے اور 7 ٹیمیں ہوں گی ٹاپ کی, اور میرے خیال میں ٹاپ 7 کے لیے بھی انگلینڈ کے پاس بہت کم چانس ہے کیونکہ نیدرلینڈ بھی 2 میچ جیت گیا, تو بنگلہ دیش بھی اگر جیت جاتا ہے ایک میچ افغانستان کے ساتھ اس کا ہے, تو پھر میرے خیال میں انگلینڈ کو کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے وہ کھیلنا پڑ جائے گا اس ورلڈ کپ کے لیے. اور انگلینڈ کے لیے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ان کے لیے اب میچز بھی ایک تو کم رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, دوسرا ایک جو کل انہوں نے بات کی ان کے کوچ نے بھی کہ ہمیں پتہ ہی آدھا گھنٹہ پہلے چلا, تو بڑی ہی عجیب سی کوئی بات ہے کہ جس طرح وہ افغانستان والے میچ آ رہے تھے کہ ہمیں رن ریٹ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بھی بالیں رہتی تھی, تو وہی والا کام ہوا ہے, تو بڑا ایک لیک آف اویئرنیس آپ کہہ لو ہوئی ہے, تو کیا پتہ آپ جاتے ہیں وہ آگے نہیں جاتے. اور انگلینڈ کے اگلے میچ بھی کافی خطرناک ہیں کیونکہ ایک تو پاکستان کے ساتھ ہے, اگر پاکستان وہ میچ ہر صورت جیتنے کی کوشش کرے گا اگر سیمی فائنل کھیلنا ہے تو انگلینڈ کے پاس کوئی ایسا میچ بھی نہیں ہے کہ انگلینڈ کہیں چلیں ہم اگلے 2-3 میچ جیت کے جو ہے وہ اپنی کنڈیشنز کو بہتر کر لیں. یہ تھی ناظرین ابھی تک کے اپڈیٹس, اگر ہمارے چینل کو کرنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ, اب تک کے لیے اللہ حافظ.